ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبشیر خان، حیدرآباد پوسٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، کیا پاکستان ایک بار پھر عالمی گیم کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ کیا ہمارے خطے میں خونریزی کا بازار پھر سے گرم ہونے جا رہا ہے؟ جنگ، خودکش دھماکے، ڈرون حملے، بکھرتے انسانی اعضاء اور بدامنی، کیا واقعی یہی ہمارا مقدر ہے؟ کیا افغان احسان فراموش ہیں، یا یہ کہ ہم ان سے کسی قسم کی زیادتی کر رہے ہیں؟ آخر پاک افغان تنازع ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے؟ نئے حالات میں اب جب کہ ایک نئی جنگ ہمارے خطے میں شروع ہو چکی ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب از حد ضروری ہے۔ ہم آج اس حوالے سے اپنا تجزیہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تفصیلی گفتگو میں جانے سے قبل حیدرآباد پوسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کرنے پہ آپ سب کا پیشگی شکریہ۔ جناب آپ نے سبسکرائب کیا ہے ان کا بھی، اور جو آئندہ کریں گے ان کا بھی، لائک کرنے پر بھی اور کمنٹس میں ہماری رہنمائی فرمانے پہ تمام احباب کا پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے اس خطے میں برصغیر جنوبی ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں خاص طور پہ ایک نئی جنگ کے آثار ابھر رہے ہیں۔ کچھ امیدیں جو ہم نے باندھی تھی کہ اس خطے کو ہم ایک اکنامک کوریڈور بنائیں گے، ایک معاشی طاقت بنائیں گے، وہ خواہشات دم توڑتی نظر آ رہی ہیں۔ یہی ایک تلخ حقیقت ہے، اور نئے امکانات جو ابھر رہے ہیں وہ ہمیں اسی پرانے ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں، جہاں جنگ و جدل، بدامنی، بے روزگاری، کرپشن، لوٹ مار اور کاروبار کے ناموافق حالات، یہ سب کچھ آخر ہمارے اس خطے کا مقدر کیوں ہے؟ اس کے پیچھے در حقیقت چند عناصر ہیں، چند ایلیمنٹس ہیں، چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ کھیل بار بار اس خطے میں کھیلا جاتا ہے۔ یہ خطہ خاص طور پہ سینٹرل ایشیا کا خطہ، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرگیزیا، منگولیا، آذربائیجان، منگولیا تک کا علاقہ، منرلز، تیل، سونا اور دیگر معدنیات سے مالا مال ایک خطہ ہے۔ اس پہ دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کی نظریں ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بحر عرب سے وسطی ایشیا تک رسائی کا جو واحد راستہ ہے، یعنی پاکستان، اور پاکستان کے بعد جہاں آپ کو سینٹرل ایشیا تک رسائی مل سکتی ہے، وہ افغانستان ہے۔ اس لیے افغانستان بھی ہدف ہے۔ تیسرا عنصر چائنا اور روس کی ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں، انہیں کاؤنٹر کر کے بحر عرب تک پہنچنے میں اور خلیجی ممالک تک پہنچنے سے روکنا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ہدف ہے۔ اس کے لیے جو راستہ پرووائڈ ہو رہا ہے وہ پاکستان سے ہے، گلگت سے اس کی انٹری ہے اور بارڈر کا اینڈ ہے، جسے ہم یہاں پر چائنا نے جو ایک پروگرام لانچ کیا ہے اسے ہم سی پیک کا نام دیتے ہیں۔ سی پیک کے راستے چائنا مشرق وسطیٰ تک 24 سے 48 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے، جبکہ دوسرے راستوں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کے مہینوں کا سفر درکار ہے۔ اتنے بڑے اہم اور مختصر ترین راستے کی اہمیت اور فوقیت کو سمجھتے ہوئے چائنا نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، اور گریجولی اس میں سینٹرل ایشیا کی ریاستیں اور رشیا بھی حصہ بننے جا رہے تھے۔ اس سے جہاں ان ممالک کے تجارت کو فروغ ملتا، جہاں مشرق وسطیٰ تک اور خلیجی ریاستوں تک
ان بڑی طاقتوں کی رسائی ممکن ہوتی، انہیں تیل کی یہاں سے ٹرانسپورٹیشن آسان ہوتی، سستی ہوتی، وہیں پر پاکستان کو ایک بڑا زر مبادلہ مل سکتا تھا، جو اب بھی اس کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن اس پہ ہم بات بعد میں کریں گے، اس کے اپرچونیٹیز پہ اور مسائل پہ۔ جو اگلا اہم ایشو ہے وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے، جسے عالمی طاقتیں کسی بھی صورت میں ہضم نہیں کر پا رہی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ امریکہ اس خطے میں چین کے مقابلے میں ہندوستان کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور ہندوستان کی معیشت کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے وسطی ایشیا کے وسائل چاہیے، اور ان وسائل تک ہندوستان کی رسائی کے لیے پاکستان کے راستے سے اس کو پسیج چاہیے وہاں تک جانے اور آنے کی۔ جو موجودہ حالات میں جبکہ کشمیر پہ انڈیا کا غصبانہ قبضہ ہے اور پاکستان کے ساتھ وہ ایک خفیہ جنگ میں مصروف ہے، ان حالات میں وہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایٹمی پروگرام صرف امریکہ اور اس کے الائز، یورپی الائز ہی نہیں، اسرائیل کی نظروں میں بھی کھٹکتا ہے۔ نہ صرف یہ، چائنا اور اس کے ساتھ ساتھ ایران پہ نظر رکھنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو اس علاقے میں مستقل اپنی موجودگی اور اس علاقے کو جنگ و جدل میں رکھنا ان کے مفاد میں ہے۔ یہی ترجیحات ان طاقتوں کی ہیں۔ ان کے مقابلے میں پاکستان اور افغانستان کا مفاد اس میں ہے کہ اس علاقے میں ایک امن و امان کی فضا قائم ہو، باہمی بھائی چارگی کا ایک فضا قائم ہو، تجارت کو فروغ ملے، تاکہ افغانستان کی تباہ شدہ معیشت اور پاکستان کو جسے دانستہ کرپشن اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے تباہ کیا گیا ہے، انہیں سنبھالا مل سکے۔ یہ وہ اہداف ہیں جن کا حصول بہت پہلے ہو سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم عالمی طاقتوں کی جنگ کا حصہ بنے رہے۔ اپنے یہاں معیشت کو فروغ دے کے، معاشی سرگرمیوں کو فروغ دے کے ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کے بجائے ماضی میں ہم نے کرائے کی بندوق کا کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جن طاقتوں نے ہمیں بندوق تھمائی، انہوں نے ہمارے 80,000 جانوں کی شہادتیں اور اربوں ڈالر کے نقصانات کے بدلے میں مونگ پھلی کا دانہ دے کے ہمیں بہلا دیا، اور ہم تباہ حال اس میں خوش رہے۔ ہمارے حکمران امریکہ سے آنے والے ان ڈالرز کو بھاری بار سے اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کرتے رہے، ان کی جیبیں بھرتی رہیں، امریکہ کا مفاد پورا ہوتا رہا، اور ہم تباہ حال و برباد رہے یہاں پر۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ علاقہ سدھر نہیں سکا۔ ماضی میں ہماری 80 لاکھ جانوں کی شہادتیں، کاروباری تباہی، بدامنی، افغانستان سے ہماری دشمنی، دوسرے بڑے پڑوسی ممالک سے ہماری بد اعتمادی، چائنا سمیت جو ہمارا بڑا ایک آزمایا ہوا دوست ہے، ان ممالک سے یہ بد اعتمادی کہ ہم امریکن ٹاؤٹس کے طور پہ یہاں ماضی میں کام کرتے رہے، ان کا تاثر یہ ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہم ماضی میں ترقی نہیں کر سکے۔ موجودہ حالات میں چین، روس، ایران، افغانستان کی شدید خواہش ہے کہ اس علاقے میں امن قائم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شدید نظریاتی اختلافات کے باوجود افغانستان کے طالبان اور ایرانی حکومت کے درمیان بڑی حد تک ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ چینی ترکستان کا علاقہ، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور جن کے حوالے سے مغرب نے کئی کنفلکٹس پیدا کیے ہیں، سنکیانگ کا صوبہ جسے چائنا کہتا ہے، ہم جسے ماضی میں چینی ترکستان کہتے تھے، اور اب ظاہر ہے کہ چائنا نے اس کو سنکیانگ نام دیا ہے، ہم بھی سنکیانگ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے گلگت سے پیوستہ علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، اور یہاں ترک نسل کے یوگور قبائل آباد ہیں۔ یہاں پر ایک کنفلکٹ ہے، یہاں کے لوگ چین سے آزادی کے لیے بھی لڑتے رہے ہیں، ماضی میں چین سے لگ بھی رہے ہیں، لیکن فی الوقت وہاں پر ترقی کا کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے،
اور اس کے نتیجے میں مذہبی معاملات میں کہیں کہیں یوگور قبائل اور چائنا کے درمیان کانفلکٹس بھی ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں۔ ان اختلافات کو پروان چڑھا کے امریکہ یہاں اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ان حالات میں اس کے باوجود چین میں ایک خدشہ یہ تھا کہ طالبان کی طرف سے کہیں مداخلت نہ ہو جائے، اس کے باوجود انہوں نے بھی طالبان کے ساتھ ایک مثبت رویہ اپنایا، اور پاکستان نے عمران خان صاحب کے دور میں علاقائی اتحاد کے لیے بہت کوششیں کی، سرحدوں کا احترام ملحوظ خاطر رکھا گیا، باہمی رواداری، تجارت اور دہشت گردی کی حوصلہ شکنی کو فروغ دینے کے لیے کام کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے طالبان حکومت کو عالمی سطح پر ریکگنائز کروانے کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ ان کے جو عالمی طاقتوں کے مفادات تھے وہ اس سے میل نہیں کھاتے تھے۔ عمران خان کے 3 سالہ دور میں پرامن تعلقات رہے، پڑوس سے ہمارے تعلقات بہتر رہے، دہشت گردی کا بڑی حد تک خاتمہ ہوا، تجارتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوا، علاقائی مفاہمت پروان چڑھی۔ عمران خان کا کنسیپٹ تھا کہ تجارت اور ٹورزم کو فروغ دیا جائے اور دہشت گردی اور ٹیررزم کو شکست دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا، ایک یورپین بڑے چینل کے رپورٹر نے ان سے سوال کیا کہ رپورٹر نے کہ کیا آپ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے امریکہ کو فوجی اڈے دیں گے، تو عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اس تجویز کو رد کر دیا۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی جو برطرفی ہوئی اور اس کے بعد موجودہ رژیم کو برسر اقتدار لایا گیا، اس کے پیچھے وہی پرسپیکٹیو تھا، وہی معاملہ تھا، وہی کنفلکٹ تھا کہ اس خطے میں امریکہ نے موجود رہنا تھا اور اس کے موجود رہنے کے لیے پاکستان ہی اڈے پرووائڈ کر سکتا تھا۔ عمران خان کے انکار کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی ایسی حکومت لائی جائے جو ان کے مفادات کے لیے کام کرے۔ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد علاقائی سطح پہ بیرونی مداخلت کے آثار نمایاں ہونے لگے، پاکستان کی معاشی صورتحال خراب ہونے لگی۔ جہاں عمران خان $20 ارب چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ آتے آتے $4.5 ارب پہ آ گئے ہیں۔ ملک دیوالیے پن کی حدوں کو چھونے لگا ہے۔ اللہ اس ملک پر رحم فرمائے۔ دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھانے لگی ہے، پڑوس سے ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں، پاک افغان بد اعتمادی پھر سے سر اٹھانے لگی ہے۔ طالبان کے دور میں جو ایک اعتماد کی فضا پاکستان اور طالبان کے درمیان تھی وہ اب نہیں ہے۔ اس میں افغانستان میں پاکستان کے نازل الامور نظامانی صاحب پر ہونے والا 2 ماہ قبل کا وہ قاتلانہ حملہ، اور پھر اس کے بعد ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے جس طرح کے بیانات آئے اور جس میں یہ کہا گیا کہ جناب ہمیں پتہ ہے کہ یہ حملے کرنے والوں کا اڈے کہاں ہیں اور ہم ضرورت محسوس کریں گے تو وہاں پر جا کر ہم بمباری کریں گے، یہ اس طرح کی باتیں کرنے کے بجائے مصلحت اور ضرورت تو یہ تھی کہ ہم طالبان کے ساتھ معاملات کو ریکنسائل کرتے۔ نظامی صاحب پہ ہونے والے حملے پہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فون کر کے نہ صرف اس واقعے پہ افسوس کا اظہار کیا بلکہ اس کی مذمت کی اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کروا دی۔ اس کے بعد تو اس طرح کے بیانات دوسرے اینگل سے، دوسرے حلقوں سے نہیں آنے چاہیے تھے جس طرح کے بیانات رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب کی طرف سے آئے، اس لیے کہ اس علاقے میں امن ہماری ضرورت ہے۔ افغانستان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، اور ہمارے پاس پانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم معاشی طور پہ اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں نہ ہم کوئی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں ہیں، نہ ہم اور کوئی اچیومنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، جبکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے کھونا ہمیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اس کا ادراک ہماری موجودہ حکومت کو، موجودہ رژیم کو ہونا چاہیے تھا۔ موجودہ حکومت نے آنے کے بعد جس طرح معیشت کو تباہ برباد کر دیا، اور اس کے بعد اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ عوام سڑکوں پہ نکلتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب کا ایجوکیشن ہے، جن کا راستہ روکنے، انہیں جان سے مارنے، انہیں نااہل قرار دینے کے لیے بہت سے ذمہ دار ادارے بھی مبینہ طور پر ماضی میں ملوث رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آج بھی موجودہ حکومت کی بی ٹیم کا کردار مبینہ طور پر ادا کر رہا ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔
توشہ خانے کا کھیل جو شروع ہوا تھا وہ صرف عمران خان پہ شروع ہوا اور عمران خان پہ ختم ہوا. ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں ان سارے لوگوں کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی تھی جنہوں نے ضیاء الحق صاحب سے لے کر اب تک توشہ خانے پہ ہاتھ صاف کیے ہیں، لیکن ان کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ عدالتیں جب ان کا ریکارڈ مانگتی ہیں تو انہیں بھی ریکارڈ نہیں دیا جاتا. پتہ نہیں ان کے پیچھے آخر کون سی ایسی طاقت ہے جو ایسے جو ایک مثبت کام کرنے اور اس ملک کو آگے بڑھنے اور ٹرانسپیرنٹ فیصلے ہونے کی راہ میں حائل ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. فی الوقت جو کام موجودہ حکومت نہیں کر سکی اور جو کام سیاسی طور پہ ان کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے عالمی ایجنڈے کو مبینہ طور پہ آگے بڑھانے کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانے کی بات کی جا رہی ہے. ظاہری اعتبار سے یہی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ موجودہ حکومت معیشت کو نہیں سنبھال سکی ہے، اس لیے ماہرین معیشت پر مشتمل ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لائی جائے اور ماورائے آئین اسے 2 اور 3 سال تک رکھنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ آئین 3 مہینے سے زیادہ 90 دن سے زیادہ کسی ایسی حکومت کا پاکستان کے آئین میں کوئی جواز موجود نہیں ہے. ہم نے آئین اور قانون کو جس طرح مشق ستم بنا رکھا ہے، یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اور اب جو ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی وہ کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہوگی تو بھی چند لوگوں کو ہوگی جو اسے لے کے آئیں گے. اس لیے عین ممکن ہے کہ وہ پھر امریکہ سے اڈے دینے کا معاہدہ بھی کر لے. سیاسی حکومت جو موجودہ کی پشت پہ ہوگی یہ الزامات سے بھی بچ جائے گی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہی باجوہ پلان تھا. باجوہ صاحب مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹا کے ملک میں ایک انتشار کی فضا پیدا کر کے پھر ایمرجنسی لگا کے اور ڈالر کمانے کے چکر میں، اس لیے کہ ڈالر تو انہوں نے کمائے 1300 ارب ڈالر وہ جو لے کے گئے یہاں سے، وہ تو اب تشت ازبام ہو چکا ہے. یہ سارا ریکارڈ سامنے آ چکا ہے. لیکن حل من مزید کا یہ جو شوق ہے یہ کبھی شاید جن لوگوں میں اس حد تک لالچ ہو ان کے دلوں سے محو نہیں ہوتا ہے. امریکہ اس خطے میں پختونستان کا ایشو پھر سے ابھارنا چاہتا ہے. گریٹر بلوچستان کا ایشو، یہ اس کی ترجیحات اس لیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ چین اور روس کو معاملات طے کرنے میں آسانی ہوگی اور وہ ممالک جو ہیں آرام سے گوادر تک جا پائیں گے. اس کے بجائے اگر پاکستان کو خدا نخواستہ ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے یا خانہ جنگی کا شکار کر لیا جائے تو ان کا راستہ روکا جا سکتا ہے. اس لیے وہ جو پختونستان کا مردہ گھوڑا ہے اس کو زندہ کرنے کی کوششیں ہیں. تحریک طالبان پاکستان عمران خان کے دور میں اس لیے پاکستان میں مداخلت نہیں کر سکی تھی کہ طالبان عمران خان کو ناراض نہیں کرانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے پش کر کے ایسے حالات، غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے انکار کے باوجود یہ لگتا ہے کہ TTP کے پشت پر طالبان کھڑے ہیں. جو باڑ لگائی گئی تھی عمران خان کے دور میں پاک افغان بارڈر پہ، اب وہ بھی اکھیڑی گئی. پچھلے کئی ماہ کے دوران مستقل اس کی خبریں آتی رہیں لیکن اس کا کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. ایسا لگ رہا ہے کہ دانستہ اس کی ایک اجازت دی گئی ہے. اچھا، ٹیکنیکلی ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو افغانستان اور پاکستان کا بارڈر ہے اس میں خاندان بٹے ہوئے ہیں. ایک بھائی سرحد کے اس پار ہے تو دوسرا اس طرف ہے. ان کی ضرورتیں ہیں، ان کی آپس میں بارڈر سسٹم بھی ہے، یہ خوشی غم میں بھی شریک ہوتے ہیں. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمیں ایک سے زیادہ چوکیاں ہم اس میں بنا لیتے، ان چوکیوں پہ فورسز بٹھا دیتے اور ٹرانزٹ ویزا کے ذریعے لوگوں کی آمد و رفت کی اجازت دے دیتے تو پھر باڑ نہ ٹوٹتی. ایک لیگل وے میں لوگوں کی ٹرانزیکشن بھی آسان ہوتی، ٹرانزٹ بھی آسان ہوتی لوگوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے یقینی طور پہ ایکسچیکر بھی مل جاتا اور ہم بہتر طور پہ کنٹرول بھی کر سکتے. خیر وہ نہیں ہوا. اب جو صورتحال ہے، TTP نے یہاں پاکستان پہ حملے کرنے کے اعلان کے بعد مستقل روزانہ کہیں نہ کہیں وہ دہشت گردی کا کوئی نہ کوئی واقعہ کر رہی ہیں. ہماری کئی قیمتی جانیں اب تک شہید ہو چکی ہیں اور لامحالہ جو مالی نقصانات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. یہ سب کچھ ہم اپنی ایک غیر سنجیدہ اپروچ کی وجہ سے کر رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں دہشت گردی کے موضوع پہ کا جائزہ لیا گیا. کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ دہشت گردی اس وقت بلوچستان اور KPK میں ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں
KPK اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کو نہیں بلایا جاتا. اس سے ہماری سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے ہم معاملات کو کس طریقے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. موجود ان حالات میں ناظرین سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جیسے ہم نے عرض کیا، ہمارے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، طالبان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے وزیر خارجہ کی طرف سے اس طرح کے بیانات، طالبان دنیا سے کیے وعدوں کے مطابق خواتین کی تعلیم کا وہ سسٹم اڈاپٹ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. ہم کون ہوتے ہیں طالبان کو ڈکٹیٹ کروانے والے؟ وہ دو بڑی سپر طاقتوں سے لڑ کے آج اس مقام پہ کھڑے ہیں اپنے نظریات کی بنیاد پہ. وہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، لیکن یہ ڈکٹیٹ کرانا ہمارا حق نہیں ہے کہ وہ کون سی پالیسی اپنائیں. ویسٹ کی پالیسی جو اپنا رہے ہیں ان کو مبارک ہو، لیکن اگر وہ نہیں اپنانا چاہ رہے ہیں ہم انہیں فورس نہیں کر سکتے. ہمارا مفاد اس میں ہے کہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے، جیسے کہ ان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ معاملات پہ بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بہتری ہے. ورنہ اس وقت طالبان، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کیا طالبان نمک حرام ہے جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈیورنٹ لائن کا جو ایشو ہے، یہ جو پارٹیشن انڈیا اور پاکستان اور اس کا ہے افغانستان کا، اسے انگریزوں نے ایک متنازع انداز میں کام کیا تھا. اس کے بعد پاکستان بنا تو لیگلی طور پہ تو وہ ایک بارڈر ہے، لیکن وہ طاقتیں جو پختون عصبیت کو فروغ دے کر یہاں تنازعات کھڑے کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، وہ اس چیز کو نہیں مانتے. وہ تو ادھر اٹک تک کے ایریا کو افغانستان کا ایریا کلیم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. اس کنفلکٹ کو بڑھاوا دے کر یہ جو پختونزم کی بنیاد پہ کام کرنے کے لیے یہاں کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے TTP، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ TTP کے پیچھے ہندوستان، امریکہ اور اسرائیل کے مبینہ ہاتھ ہے. پہلے بھی تھا، ہماری ایجنسی نے خود یہ رپورٹس دی تھی، اور یقینی طور پہ آج بھی وہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا ایلیمنٹ یہ آ گیا ہے کہ اب TTP جب ہم اس طرح کے بیانات دیں گے، جب ہم ایک کنفلکٹ میں جائیں گے افغانستان کے ساتھ، تو افغانستان بھی TTP پہ اتنی زیادہ پابندیاں نہیں لگائے گا. نتیجتاً اس سرحد پہ ایک نئی جنگ شروع ہوگی، جس سے ہمارا امن بھی متاثر ہوگا، ہمارے ہاں یہ چیزیں. اور ہمارے وزیر خارجہ کے حوالے سے افغانستان کے ایک جنرل مبین کا جو بیان ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. انہوں نے جس انداز میں بات کی ہے، وہ میں اس میں تفصیل میں تو نہیں جاتا. اردو میں جو چند الفاظ کہے، بہت سے الفاظ میں اس میں سے حذف کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ میں کہہ نہیں سکتا. یہ اب زمزم کی طرف شفاف ہے اور میٹھا ہے، دریائے کابل کی طرف اشارہ کر کے وہ کہہ رہے ہیں یہ پانی نہیں بلکہ ڈیزل ہے. یہ ڈیزل تمہارے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے وہاں اس پہ ٹریکٹر چلانے کا کام آتا ہے گئے تھا. دیکھو میں اس ڈیزل کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں. اب یہاں کس ڈیزل کی وہ بات کر رہا ہے، کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ سامعین شاید بہتر سمجھ سکیں. میں اس پہ کوئی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. یہ ایسا ڈیزل کا سمندر ہے جو بہہ رہا ہے. یہ پانی کالے پنجاب جا رہا ہے. اس کی مدد سے سفید گندم کاشت کر کے پھر ہمیں حرام بھی کہتے ہو. پھر اردو میں کہتا ہے دیکھو ہمارے ملک کا یہ پانی آپ کے ملک کو جاتا ہے، اور پھر بھی آپ ہم کو مکھرام کہتے ہو. یہ پانی نہیں ہے، ڈیزل ہے. آپ کے ملک کو فری جاتا ہے، آپ کے ملک میں زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس پانی کو استعمال کریں، ہم بھی کریں گے. لیکن آپ تو امریکہ کی غلامی کو اولویت دی ہے. آپ نے 20 سال افغانیوں پر امریکی گولیاں برسائی ہیں. آپ اس کو نوٹ کیجیے گا. پھر بھی آپ نمک حلال، ہم نمک حرام. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خارجہ سیاست چھوڑ دیں، اپنے ملک میں اپنی ماں کے قاتلوں کو ڈھونڈیں، اپنے ملک کو سنبھالو، اپنے ملک پر فوکس کرو، افغانیوں کو مت چھیڑو. اگر پھر ہم نے ہاتھ اٹھا لیا تو بہت مشکل ہوگی. اچھا، اب یہ جو معاملہ ہے کہ ہم اور افغانیوں بلیم گیم کرتے ہیں، پہلی بات تو دریائے کابل کے حوالے سے ایک وضاحت ضروری ہے کہ کالا شاہ ڈھاکہ کے مقام پر، یہ آپ کے دربن کے علاقے میں جا کے دریائے سندھ کابل میں چلا جاتا ہے، اور وہاں اس کو دریائے کابل کہا جاتا ہے. پھر آ کر ادھر اٹک کے قریب یہ واپس پاکستان میں آتا ہے. تو افغانستان کے جنرل صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دریائے کابل جو ہے
وہ کابل سے نہیں آتا، پہلے پاکستان سے کابل جاتا ہے اور پھر کابل سے پاکستان آتا ہے، اس لیے اس میں کسی کا کسی پہ احسان نہیں ہے۔ دوسری ان کی بات، جو ایک بات انہوں نے کی، میں نے یہاں حذف کی، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پالیسی بھی یہی تھی کہ یہ جنگ افغانستان سے ادھر نہ آئے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر یہ جنگ افغانستان میں نہ لڑی جاتی، پاکستان کی سرپرستی نہ ہوتی، پاکستان کی حمایت نہ ہوتی، تو افغانستان پہ جس طرح تاجکستان پہ، ازبکستان پہ، ترکمانستان پہ، کرگیزیا پہ، منگولیا پہ، آذربائیجان پہ، لٹویا پہ، لٹوانیا پہ، اسٹونیا پہ سوویت یونین نے قبضہ کیا تھا، افغانستان پہ قبضہ کر لینا تھا۔ یہ پاکستان کی پشت پناہی تھی، اس میں پاکستان کے ہزاروں لوگ شہید ہوئے، از خود جا کر طالبان کے ساتھ مل کر لڑے ہیں، پاکستان نے مالی دامے دامے سپورٹ کی ہے۔ یہ جنگ اجتماعی جنگ تھی، یہ پاکستان کی بھی آزادی کی جنگ تھی، یہ افغانستان کی بھی آزادی کی جنگ تھی، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو بلیم گیم نہیں کر سکتے۔ خیر، ان غلط فہمیوں کو بیٹھ کے ٹیبل پہ دور کرنے کی ضرورت ہے، بھائی چارے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اور طالبان کے درمیان بہت سے مواقع ہیں اور ہمیں ہر صورت میں امریکی جنگ سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کرائے کا سپاہی بن کے چند ڈالر لے کے اربوں ڈالر کا اپنا نقصان کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم اس ملک کو ایک بہتر ڈگر پہ لے کے جائیں، ایک ڈیموکریٹک ڈگر کی طرف لے کے جائیں، اس قوم کو فیصلوں میں شریک کریں، اس قوم کو فیصلوں میں شریک کریں۔ یہ قوم آپ کی پشتبان ہوگی، اس قوم کو کارنر کر کے عالمی سامراج کے مفادات کے لیے آپ کام کریں گے تو اس کے نقصانات اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ناقابل تصور ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں فوری انتخابات کروائے جائیں اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو عوامی اعتماد کی حامل ہو اس کو آنے کا موقع دیا جائے اور قوم کو اپنی افواج کی شانہ باشانہ ملک کے دفاع کی جنگ لڑنے کا موقع دیا جائے۔ اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔